بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملک کی سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے. عام انتخابات میں صرف 9 دن باقی ہیں. ابھی سے جب آپ سے بات کر رہے ہیں پاکستان کی ایک عدالت میں ایک اہم کیس چل رہا ہے. کراچی میں انتخابات میں کشیدگی، ان سب پہ بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں کوئکلی ایک ایسی خبر سے جس نے اب سے کچھ دنوں پہلے عالمی میڈیا میں ہیڈ لائنز بنائی تھی. پاکستان کا تذکرہ پوری دنیا میں ہوا تھا پاکستان اور ایران کے حوالے سے کہ جب سرحد پار ایک معاملہ ہوا جس کے نتیجے میں پاکستان میں لوگوں کی جانیں گئیں اور ودن 24-48 آورز پاکستان نے اس کا جواب دیا. پاکستان اور ایران کے حوالے سے ایسا یہ انپریسیڈنٹڈ معاملہ تھا. اس طرز کا معاملہ پاک ایران تعلقات میں کبھی نہیں آیا. یہاں تک کہ پھر پاکستان نے یہ سفارتی حوالے سے بھی معاملات ان معنوں میں منقطع کر دیے تھے کہ ایران کے سفیر جو اس وقت باہر ہی تھے، اتفاق سے ایران میں ہی تھے، ان سے کہہ دیا کہ آپ واپس نہ آئیے اور اپنے سفیر کو بھی واپس پاکستان بلا لیا. یہ سب کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، لیکن پھر ایسا لگا کہ کچھ برف پگھلی ہے اور اس کا ایک عملی مظاہرہ آج اس وقت نظر آیا جبکہ بہت بڑی پیش رفت ہے، چونکہ اب سے کچھ دنوں پہلے تک معاملات بہت واضح طور پر ایک ناخوشگوار موڑ پہ تھے پاکستان اور ایران، دو ہمسایہ ممالک کے درمیان، جس میں پاکستان نے بہت ذمہ داری کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا تھا. بہرحال آج ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں اور ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان آنے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے، پاکستان کے نگراں وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، پاکستان کے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے اور ظاہر ہے پھر دونوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ آئندہ اس طرز کے واقعات کوشش کی جائے کہ نہ ہو. بٹ واٹ ایگزیکٹلی ہیز ہیپنڈ اور یہ کتنا اہم ہے، اس پہ ریاست پاکستان، حکومت پاکستان کا ذرا ہم آفیشیل ورژن لیتے ہیں کہ یہ بڑی اہم پیش رفت ہے اور بہت ان معنوں میں بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ کچھ دنوں پہلے تک معاملہ اتنا خراب اور اب خود وزیر خارجہ یہاں پر آئے. تو ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سے. السلام علیکم میڈم. ممتاز صاحبہ آپ ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میڈم پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو آج دورہ ہوا ایران کے وزیر خارجہ کا، یہ کوئی پہلے سے طے شدہ دورہ تھا یا یہ حالیہ کشیدگی کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو چینلز کھلے اس میں یہ ہوا کہ وہ آئے یہاں پر تاکہ ذرا برف پگھلے؟ دیکھیں، جو 16 جنوری، 17 جنوری اور 18 جنوری کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو جانتے ہیں. جی ہاں. اس کے بعد سے دونوں ممالک کی کوشش رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے ریلیشنز کو نارمل سطح پر لے کر آئیں اور 18 تاریخ کو جب ہمارے 19 جنوری کو جب ہمارے فارن منسٹر کی بات چیت ہوئی ایران کے وزیر خارجہ سے، تو انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کا دورہ کیا اور پاکستان آنے کا دعوت دی اور ان کو یہ بھی دونوں وزرائے خارجہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ڈی ایسکلیشن کی طرف چلنا چاہیے اور دونوں ممالک کو واپس اپنے جو ٹریڈیشنل ریلیشن شپ ہے اس کی طرف جانا چاہیے. تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں یہ وزٹ آج ہوا تھا. کیا اس کو ریسیپروکیٹ بھی کریں گے ہمارے وزیر خارجہ یا ہماری سطح سے بھی کوئی جانے والے ہیں ایران مستقبل قریب میں؟ جی، یہ چیزیں انڈر ڈسکشن ہے اور جب یہ فیصلے ہوں گے تو بالکل سامنے آ جائیں گے. اہم چیز یہ ہے کہ جو آج فیصلے ہوئے، آپ نے اگر پریس کانفرنس سنی ہو دونوں وزرائے خارجہ کی، تو بہت اہم اعلانات ہوئے. دونوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، اپنے ریلیشن شپ کو آگے بڑھائیں گے. بارڈر جو مارکیٹس ہیں ان کو دوبارہ سے آگے بڑھایا جائے گا. اسی طرح سے اکانومی اور ٹریڈ پر کام ہوگا. جو ٹیرورزم کا جو ہم دونوں ممالک مشترکہ طور پر ایک کنسرن ہے، اس پر دونوں ممالک مل کے کام کریں گے، جس پر ہمارے لیزون آفیسرز ایک دوسرے کے ملک میں متعین کیے جائیں گے، تربت میں اور زاہدان میں. اور اسی طرح دونوں وزرائے خارجہ کی سطح پر ایک اہم ہائی لیول کمیٹی اسٹیبلش کی گئی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات آئندہ نہ ہو. یعنی کیا یہ سمجھنا، یہ اخذ کرنا مناسب ہوگا کہ جس تیزی سے اچانک یکدم حالات ایک نئے موڑ پہ پہنچ گئے تھے منفی معنوں میں دونوں ممالک کے درمیان، وہ اتنی ہی تیزی سے وہ چیزیں انڈو ہو گئی ہیں اور 16 جنوری سے پہلے والی سطح پر آ گئے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات؟ یہ اخذ کرنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے ریلیشنز ہمیشہ سے بہت مستحکم رہے ہیں اور جو 16 جنوری کا واقعہ ہے وہ ایک اناملی تھی اور پاکستان نے اس پر اپنے بہت کنسرنز کا اعلان کیا ہے اور ہم نے کنوے کیے ہیں اپنے کنسرنز ایران کو. اب دونوں ممالک کی خواہش ہے کہ اس واقعے کو پیچھے چھوڑ کر دوبارہ سے ہم اسی سطح پر پہنچ جائیں جس سطح پر ہم 16 جنوری سے پہلے تھے. اور بالکل جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک فاسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے
اور دونوں ممالک کی کوشش ہے کہ ہم ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں رہیں. آف کورس ٹرسٹ ڈیولپ ہونے میں تھوڑا اور ٹائم لگے گا, لیکن کنڈیشنز آر ویری گڈ اور بہت اچھی پازیٹیو میسیجنگ ہوئی ہے دونوں طرف سے. اور جب یہ بھی کہا گیا کہ تیسرا ملک جو چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے معاملات خراب ہو, تو یہ پڑوسی ملک کی طرف اشارہ ہے, بھارت کی طرف, یا کچھ اور اشارہ ہے؟ دیکھیں, آپ جانتے ہیں پاکستان میں جو ٹیرورزم ہے اس کے بارے میں پاکستان نے بڑا کلیئرلی اپنا موقف پیش کیا ہے. ابھی پچھلے ہی ہفتے ہمارے سیکرٹری خارجہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ٹیرورسٹ ایکٹیویٹی میں ہمارے پاس ثبوت ہے کہ انڈیا ملوث رہا ہے. اسی طرح سے پاسٹ میں پاکستان کہتا رہا ہے کہ بہت سارے ٹیررسٹ گروپس پاکستان میں ایسے ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے. تو دیر آر کنسرنس کہ باہر کی پاورز, ایکسٹرنل پاورز اس چیز سے فائدہ اٹھا کر دو دوست ممالک کے درمیان مسائل کریٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں. ہمارے تو اپنے ریزرویشن تو ظاہر پوری ہسٹری ہے انڈیا کے حوالے سے, اور ہمارا وہ کیس مضبوط بھی ہوا ہے جب امریکہ اور کینیڈا نے بھی اس طرح کی باتیں کرتی, لیکن کیا یہ امپریشن ملا ہے ہمیں کہ ایران کو بھی اس طرح کی کچھ ریزرویشنز ہیں انڈیا کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی کہ ہماری ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئی ہیں اتنے سینسیٹیو معاملات میں, لیکن ایک چیز ہے کہ ان کو ہمارے کنسرنز بڑے کلیئرلی کنوے ہوئے ہیں وزیر خارجہ کی طرف سے بھی, وزیر اعظم کی طرف سے بھی, اور آرمی چیف کی بھی طرف سے کہ ہمارے کیا کنسرنز ہیں, کیوں ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے جو یہ گروپس ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی طرف سے. اور سب سے اہم چیز جو ہم نے بڑی ہائی لائٹ کی ہے ان میٹنگز میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور پاکستان کی سوورنٹی بہت اہم ہے اور اس پہ دونوں ممالک کو رسپیکٹ کرنی چاہیے ایک دوسرے کی سوورنٹی. آخری سوال, ہم نے ایران کے صدر کو باضابطہ دورے کی دعوت دی ہے, کچھ مستقبل قریب میں ان کا وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان؟ دیکھیں, یہ بالکل ہمارا یہ ایک لانگ سٹینڈنگ انویٹیشن ہے اور یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ الیکشنز کے بعد جب وی ہیو اے نیو گورنمنٹ تو اس کے بعد ہی اس پر فردر ڈسکشن ہوگی کہ کون سی ڈیٹس سوٹیبل ہیں دونوں سائڈس کے لیے فار دا وزٹ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ترجمان دفتر کہتی ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ 16 جنوری سے پہلے بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پازیٹیو انداز میں پاکستان ایران کے درمیان, تاکہ معاملات 16 جنوری سے پہلے کی سطح پر چلے جائیں اور معاملات تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں. ٹرسٹ کو دوبارہ ری بلڈ ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے لیکن معاملات تیزی سے بلڈ اپ ہو رہے ہیں. ایک ہم بریک لیتے ہیں, وی ہیو اے نیوز اپڈیٹ, اور پھر ہم اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں ابھی اس وقت بھی سماعت جاری ہے اور کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں 8 فروری سے پہلے. وہ کیا معاملہ ہے ذرا بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور ایک اور عدالت آج بہت زیادہ تذکرے میں رہی. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان آج بہت تذکرے میں رہی, جس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے دنوں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA نے کچھ صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے تھے کہ جناب آپ کے ٹویٹس, بیانات, ویڈیوز وغیرہ سے لگتا ہے, مفہوم یہ تھا اس کا کہ یہ لگتا ہے کہ آپ نے اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے ہرزہ سرائی کی ہے, تو آپ فلاں تاریخ کو FIA کے روبرو پیش ہوں. ان میں سے اکثر صحافیوں نے معزز چیف جسٹس صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اپنی ٹویٹس میں زیادہ تر. اوور دا ویکینڈ اس چیز کا نوٹس لیا چیف جسٹس صاحب نے خود, ورنہ ایک شاید امپریشن یہ بھی جا رہا تھا کہ کیا انہیں کی ایما پر ہوا ہے, ان کے کہنے پر ہوا ہے کیا سب کچھ. پھر آج اس کی سماعت ہوئی, چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے بات کی. دوسرا معاملہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کے حوالے سے 2 اور کیسز چل رہے ہیں, ایک توشہ خانہ کیس اور ایک سائفر کیس. سائفر کیس نے پچھلے دنوں میں بہت غیر معمولی تیزی پکڑی ہے. آج بھی سارا دن وہ سماعت جاری رہی, ٹیکنیکلی اسپیکنگ ابھی بھی سماعت جاری ہے. ٹیکنیکلی وہ کس طرح کیا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اس وقت بھی رات کے اس پہر بھی. اور وہ اس میں معاملہ قصہ مختصر یوں ہوا کہ جج صاحب کا یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کو, شاہ محمود قریشی صاحب کو, وہ اس وقت فارن منسٹر تھے, ایک اس وقت وزیر اعظم تھے. الزام یہ ہے کہ آپ نے ایک حساس ڈاکیومنٹ کو غائب بھی کر دیا اور اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, جلسے میں لہرایا اور یہ سب. اور اس میں جو پروسیکیوٹر ہے, جو اسٹیٹ ہے, وہ اس کے ریپرزینٹیٹو کھلے عام یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم استدعا کریں گے کہ اس پہ سزائے موت دی جائے, ان کو اس پہ 14 سال قید یا سزائے موت دی جائے. اور جج صاحب نے کہا کہ جناب ہم نے آپ کو متعدد مواقع فراہم کیے, قریشی صاحب اور عمران خان صاحب, کہ آپ اس معاملے میں اپنا وکیل تو کیجئے جو کہ پیش ہو. وہ پیش نہیں ہوا, ہم نے متعدد مواقع دے دیے,
اور اس لیے اسٹیٹ اپنی طرف سے وکیل مقرر کر رہی ہے، یعنی وہ اپنا لائر ان کا اپنی مرضی کا نہیں ہے، بلکہ پھر جج صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ کو ہم نے کہا، اور اسٹیٹ کے اب یہ 2 لائر ہیں، اسٹیٹ ڈیفنس کونسل ہے، یہ آپ کا کیس لڑے، جس پہ آف کورس قریشی صاحب اور خان صاحب کی ایک مختلف رائے ہے اور وہ اس سے ایگری نہیں کرتے، بٹ کس طرح چل رہا ہے۔ یہی وہ معاملہ تھا کہ جب معاملہ پچھلی سماعت میں اتنی تلخ کلامی تک بھی پہنچا کہ جب اسٹیٹ کے مقرر کردہ وکیل نے ایک فائل دی قریشی صاحب کو، تو انہوں نے وہی فائل اٹھا کے دے ماری، اور جج صاحب اور عمران خان صاحب کی بھی بڑی تلخ کلامی بھی، اونچی آواز میں بات چیت ہوئی۔ مقدمہ آگے بڑھتا گیا، اب جو اسٹیٹ کی طرف سے لائر مقرر کیے گئے وہ تیزی سے کیس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے 13 گواہ اس دن اور قریباً 11-12 گواہ آج نمٹا دیے، آج سارے گواہوں کے بیانات مکمل ہو گئے، تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ہمارے ساتھ 2 ہمارے معزز ساتھی موجود ہیں جو کہ پروسیڈنگز کو کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ پاکستان کی بھی، اور یہ کیس سائبر کیس میں آپ جانتے ہیں بہت کچھ ہی صحافی ہیں جن کو ایکسس ہے اندر تک اور جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں کیسز میں آج کیا ہوا اور آگے کیا ہو سکتا ہے، ذرا ہم سمجھتے ہیں اپنے دونوں ساتھیوں سے۔ جناب ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت مایہ ناز کورٹ رپورٹر ہیں، اور فاروق ہمارے ساتھ ہیں، فاروق اعجاز ARY سے وابستہ، جو کہ ابھی بھی اس وقت وہاں سائفر کیس کی جہاں سماعت ہوتی ہے جیل میں، دائرہ ڈیالہ جیل میں، اسی کے اطراف میں موجود ہیں۔ آج بھی انہوں نے سماعت اٹینڈ کی ہے، میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ فاروق، پہلے آپ بتا دیں کہ یہ سائفر والی سماعت میں آج کیا ہوا، یعنی آج بھی انہی وکلا نے جو اسٹیٹ نے دے دیے تھے خان صاحب اور قریشی صاحب کو، انہوں نے اپنی جرا کنٹینیو کی، تو آج کیا ان دونوں کی طرف سے استدعا کی گئی کہ ہم دوسرے لائرز چاہتے ہیں، اپنے لائرز چاہتے ہیں، یا آج کیا ہوا ذرا بریفلی یہ بتا دیں۔ جی بالکل، آج بھی جو بانی PTI ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں، ان کا تو یہی کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے وکلا جو ہیں وہ جرا کریں، لیکن جب آج سماعت کا آغاز ہوا 9:30 بجے، تو اس وقت عدالت میں جو بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے وکلا موجود نہیں تھے۔ ڈیفنس کونسل جو کہ حکومت کی جانب سے فراہم کیے گئے ہیں وہ اس وقت عدالت میں موجود تھے، اور اعظم خان کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ گیٹ پر موجود تھے اس وقت بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے وکلا، جنہیں بعد ازاں 10 بجے کے بعد عدالت جانے کی اجازت دی گئی، جس پر کافی زیادہ وکلا کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم صبح سے موجود تھے اور عدالتی عملہ ہمارے سامنے جیل کے اندر آیا ہے، لیکن ہمیں جیل کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے عدالت میں شدید احتجاج بھی کیا، اور یہ کہا گیا کہ اعظم خان کا ایک بہت اہم بیان تھا جس پر جرا بھی بہت زیادہ اہم ہونی تھی، لیکن انہیں اس جرا سے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ وہ جرا جو ہے وہ جو اسٹیٹ ڈیفنس کونسلز ہیں انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے وکلا جو ہیں وہ عدالت میں پہنچ گئے، اور بیرسٹر سلمان صفدر کی جانب سے ایک درخواست شاہ محمود قریشی اور بانی PTI کی جانب سے بھی دی گئی، جس میں عدالت پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ عدالت اس سماعت کو نہ کرے، جس پر 2-2.5 گھنٹے کے قریب دلائل بھی دیے گئے سلمان صفدر کی جانب سے، جس میں مختلف سوالات بھی اٹھائے گئے جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر اسٹیٹ کی جانب سے جو ڈیفنس کونسل فراہم کیے گئے ہیں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کم از کم جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، کم از کم اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ تعینات کیے جانے چاہیے تھے، اور جو ڈیفنس کونسل دیے گئے ہیں، کیا انہوں نے 14 گھنٹے کے اندر ہی اس تمام کیس کو اسٹڈی کر کے اس کے بعد 9 گواہوں پر جرا بھی مکمل کر لی؟ ایسا کرنا ناممکن ہے۔ 3-3 4-4 سوالات ان کا کہنا تھا کہ پوچھے گئے ہیں جو گواہان تھے ان سے، اور جرا کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس پر کافی زیادہ اعتراضات تھے، تاہم عدالت میں جو درخواست کی گئی تھی کہ جو عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا، تو یہ کہا گیا تھا کہ کیس کو نہ سنا جائے، اس درخواست کو مسترد کر دیا، کیونکہ اس پر جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے۔ یہ استدعا عدالت نے مسترد کر دی کہ اس کے سامنے کیس نہ سنا جائے۔ ابھی ذرا جب میں بات کر رہا ہوں آپ سے، تب بتا دیجیے کیا ہو رہا ہے، چونکہ ابھی اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بیرسٹر گور چیئرمین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 342 کا بیان لکھوایا جا رہا ہے۔ یہ ذرا آسان الفاظ بتا دیں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی گواہان تھے ان سب سے جرا ہو گئے۔ اب ظاہر ہے اگر یہی جرا ان کے اپنے لائرز کرتے، خان صاحب وغیرہ قریشی صاحب کے، تو وہ اپنے حساب سے ٹائم بھی لیتے، کیس لمبا بھی چلتا۔ اب تو اسٹیٹ کے وکلا نے جلدی جلدی کام تو کر دیا ہے۔ ابھی یہ 342 کا اور یہ کیا مرحلہ ہے اور اس کے بعد کا کیا مرحلہ ہوتا ہے، یہ آسان الفاظ میں ذرا بتا دیں۔ جی بالکل، جیسا آپ نے کہا کہ اگر بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کے وکلا خود جرا کرتے تو وہ یقیناً ہر پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے گھنٹوں یہ جرا چلتی ہے، کئی روز تک یہ جرا چل سکتی ہے، کیونکہ بڑے اہم گواہ تھے اس کیس میں اعظم خان اور اس کے ساتھ ساتھ سیکرٹری خارجہ بھی۔
تو 342 کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تمام گواہوں کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں، 25 گواہ تھے اس کیس میں، اور 25 کے 25 گواہوں کے بیان اس وقت قلم بند ہو چکے ہیں عدالت میں، اور اس کے بعد ان پر جرا بھی مکمل ہو چکی ہے۔ 13 گواہوں پر کل تک جرا مکمل ہوئی تھی، جبکہ مزید 12 گواہوں پر آج جرا مکمل کر لی گئی، اور تمام 25 گواہوں پر جرا اس وقت مکمل ہو چکی ہے، جس کے بعد اس وقت عدالت میں 342 کا سوال نامہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، جو کہ بانی پی ٹی آئی اور ذرا دوبارہ ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں، فاروق کو کیجیے، جس میں فاروق ہمیں بتا دیجیے گا کہ یہ اس کو ذرا، بلکہ ثاقب صاحب میں ذرا آپ سے تجزیہ آپ کا بعد میں پوچھتا ہوں، پہلے یہی بتا دیجیے ابھی جو 342 کا سوال نامہ ہے اس کو ذرا آسان کر دیجیے کہ یہ کیا مرحلہ ہوتا ہے، اس میں ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہوتا ہے اور اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جو ملزم ہوتا ہے اس نے اپنا جو ڈیفینس ہے وہ لینا ہوتا ہے کہ اس کا اس سارے کیس میں، مطلب 25 گواہ تھے، انہوں نے بیان دیا، پراسیکیوشن نے کیس بنایا، تفتیشی افسر نے اپنا کیس بنایا، تو اس پورے کیس میں ملزم کا جو ڈیفینس ہے، مطلب دفاع کیا ہے، وہ 342 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، بڑا طویل، اس میں کوسچنیئر بھی عدالت دیتی ہے، اس پہ کوسچن عدالت لکھتی ہے، اور اس میں اپنا ڈیفینس الگ سے بھی وہ لے سکتے ہیں جو ملزم ہوتا ہے۔ تو اس میں جو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو الگ الگ وہ کوسچنز دیے جائیں گے، ان کوسچنز کی مد میں وہ سارے کوسچنز کا جواب بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا ڈیفینس الگ سے بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں، جو بھی ان کا یہ ایک تحریری عمل ہوتا ہے یہ سارا؟ جی تحریری عمل ہوتا ہے۔ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ آئے گی کہ وہ سائفر کی اس کو معاملے کو اون کرتے ہیں یا ڈس اون کرتے ہیں، کیونکہ پہلے تو وہ اس پہ ایک بیانیہ تھا ان کا کہ ایک مداخلت تھی اور یہ ساری چیزیں، تو اب وہ یہ طے ہوگا کہ وہ ڈس اون کرتے ہیں کہ ہم نے نہ سائفر گم کیا، نہ سائفر کو مس یوز کیا، نہ سائفر کا کنٹینٹ ہم نے پبلک کیا، نہ جو ہے وہ سائفر کو ہم نے چھیڑا۔ اگر تو یہ لیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ان کا بیانیہ تھا پھر یہ اس کے اگینسٹ چلا جائے گا، لیکن لیگلی میرا خیال میں یہ ایک اسٹرانگ لگ رہا ہے، اور یہی میرا خیال ہے کہ ان کا ڈیفینس وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سوال نامہ تفصیلی دیا گیا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا، پھر اس کے بعد کیا مرحلہ ہوتا ہے؟ اس میں فائنل آرگومنٹس ہوں گے پراسیکیوشن کے بھی، اور جو ملزمان کے وکلا ہیں وہ دلائل دیں گے، حتمی دلائل دیں گے، اور اس کے بعد عدالت فیصلہ سنا دے گی۔ مطلب آپ یہ کہیں کہ یہ 342 پورے کیس کا سیکنڈ لاسٹ یہ سٹیج ہے، اور لاسٹ سٹیج جو ہے وہ حتمی اس کے دلائل ہے۔ ابھی یہ بتائیے کہ آپ نے، چونکہ ہم یہ سن رہے ہیں، آپ بھی کیسے ایگری کرتے ہیں کہ بھائی بہت امکان ہے کہ یہ 8 فروری سے پہلے بس کچھ معاملہ کوئی فیصلہ آ جائے، تو یہ تو کیا وہ تفصیلی عمل نہیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک تفصیلی سوال نامہ، پھر اس کا ظاہر جواب بھی تفصیل، کیا اس میں خان صاحب اور قریشی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہمیں بھی کم از کم 2 دن تو دیجیے کہ ہم جواب لکھیں، پھر اس پہ جرا؟ ابھی 8 فروری کو تو 9 دن باقی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ 8 فروری تو بہت دور ہے، کہیں میرا خیال میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ 1 فروری سے پہلے کیا یہ فیصلہ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ امکانات موجود ہیں کہ 1 فروری سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری جو بات آپ نے کی کہ 2 دن اگر وہ مانگ لے تو یہ ایک پاسبلٹی ممکن نہیں نظر آتی، کیونکہ 2 گھنٹے بھی عدالت فی الحال جو ہے وہ ان کو نہیں دے رہی۔ آج کی جو پروسیڈنگ جس طرح بتایا ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے، اس پروسیڈنگ کی جو ساری کارروائی جو دیکھی جائے تو اس میں اب جو مرحلہ آج جو سب سے اس میں امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ 25 گواہ تھے۔ 25 گواہوں میں تقریباً 6 سے 7 ایسے گواہ ہیں جن کے حوالے سے عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے 3 یا 4 روز قبل یہ کہا تھا کہ یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کو براہ راست دکھائیں، پوری پبلک جو دیکھے کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ کام بھی اتنا جلدی ہو گیا۔ اچھا، اور کیا آپ کو ثاقب صاحب یعنی اس پر بھی آپ تو ایک تو آپ کے واضح ہو گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو تو یہ بھی حیرت نہیں ہوگی اگر 8 فروری نہیں 2 فروری کوئی فیصلہ نہ جائے، اور آپ کو اس پر بھی حیرت نہیں ہوگی اگر یہ فیصلہ بہت سخت ہو، یعنی 14 سال سزائے موت کا؟ یہ میں اس تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ پروسیکیوٹر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سزائے موت کی استدعا کریں گے۔ وہ سزا جو ہے سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پراسیکیوشن جو ہے ایک طرف کھڑی تھی اور دوسری طرف سرکاری وکیل کھڑے تھے، تو جو پراسیکیوشن اور سرکاری وکیل بنیادی طور پر ایک ہی چیز ہے، مطلب 2 نام نہیں ہے۔ تو جب 25 گواہوں پہ جرا انہوں نے کی ہے، فائنل آرگومنٹس وہ دیں گے، تو پھر تو آپ جو اس میں جو سب سے زیادہ جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، یا 14 سال کی قید ہے، یا 2 سال کی سزا ہے،
تو پھر 14 سال کی سزا یا سزائے موت بھی ہو جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک یک طرفی چیز لگ رہی ہے بظاہر جو ہے وہ کہ سرکاری وکیل ارگو کر رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں. 2 سال کا کیس جو سرکاری وکلا تھے انہوں نے 1 دن میں سمجھ لیا، یہ بھی ایک بڑا اہم ہے کہ انہوں نے پھر جرا بھی کر لی 2 دنوں میں سب جو ہے وہ اس جو گواہ تھے ان پر. تو یہ بھی مطلب ممکن ہے. بہت شکریہ جناب ثاقب پیر صاحب اور فاروق صاحب سے بات کر رہے تھے. سو یہ جو سارا بیک گراؤنڈ آپ نے سنا ہے اس سے آپ یہ پس منظر کا اندازہ لگا لیجیے اور یہ بھی ایک تبصرہ بنا سکتے ہیں آپ کہ پھر آنے والے دنوں میں کیا ہونے کا امکان ہے. اب ذرا ہم بڑھتے ہیں آگے اور ظاہر بات کرتے ہیں انتخابی سیاست کی، چونکہ انتخابات میں اب صرف 9 دن رہ گئے ہیں. ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے کراچی میں اس حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کراچی میں انفارچونیٹلی پولیٹیکل وائلنس کی ایک ہسٹری ہے کہ جو کہ کسی اور شہر میں نہیں ہے پاکستان کے. اس طرح کی ایک ہسٹری ہے جہاں پر ایتھنک بیسس پہ اور دیگر حوالوں سے کلنگز ہوتی رہی ہیں کراچی میں. کل اہلیان کراچی اس وقت پریشان ہوئے جب متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے درمیان باقاعدہ تصادم ہوا، اور چونکہ اس طرح کے واقعات کراچی والوں نے بہت بھوگتے ہیں تو وہ یکسم سہم جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ بھائی خدا نہ خواستہ کہیں پرانا ماحول تو واپس نہیں آ رہا. آزادانہ اسلحے کا استعمال ہوا، بہت دیر تک فائرنگ ہوتی رہی، علاقہ گولیوں کی تڑاہٹ سے گونجتا رہا، اور یہاں تک کہ اس میں ایم کیو ایم کا ایک یونٹ انچارج بھی اپنی جان سے گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن زخمی ہوا، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی اور فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے. اس پر مصطفیٰ کمال صاحب نے یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اس پر بلیم پاکستان پیپلز پارٹی کو آف کورس اور جناب ڈاکٹر عاصم صاحب کو اس پر بلیم کیا جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے. یہ کیا معاملہ ہوا؟ اور یعنی اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ الیکشن آگے جا کے کچھ مزید اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جائے، خاص طور پہ کراچی کے تناظر میں. ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب قادر مندوخیل صاحب خود مصطفیٰ کمال صاحب کے ہی خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. اس الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سے پہلے بھی جیتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے. اور آف کورس خواجہ اظہار الحسن صاحب سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کرنا تھا لیکن آئی ایم اسیومنگ کسی وہ انتخابی مہم میں ہی ذرا مصروف ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. قادر صاحب سر، اب ظاہر ہے آپ کہتے ہیں وہ ذمہ دار، وہ کہتے ہیں آپ ذمہ دار، لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ ان کا بندہ مارا گیا ہے، تو پھر بندہ کس نے مارا؟ بڑا سیدھا سوال ہے میرا، کیونکہ تصادم تو آپ دونوں میں ہوا تھا نا آپس میں، تو ان کا بندہ کس نے مار دیا پھر؟ دیکھیے بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اور آج مجھے دوستوں نے بتایا کہ کل یہ پتہ چلا ہے، اور آج مجھے جو پارٹی کے لوگوں نے بتایا کہ جو بندہ ان کا جان سے گیا ہے اس کو پیٹھ سے گولی لگی ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو وہ کہیں گے ہم نے مارا ہے، ہم کہیں گے اس نے خود مارا ہے. تو اس کے ایک جوڈیشل انکوائری اگر ہو جائے تو یہ کراچی جو ماضی میں خون سے لولان ہوا تھا تو اس سے بچ سکتا ہے. اس وقت میں NA 242 کی مرکزی سیکٹریٹ میں آپ سے کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور میرے 2 منٹ کے فاصلے میں مصطفیٰ کمال صاحب ایک گلی میں اس کا پروگرام ہے. تو الحمدللہ ایسے کوئی صورتحال نہیں ہے کہ کراچی کا ماحول خراب ہوگا. ایک ناخوشگوار واقعہ ہو گیا اور امید کرتے ہیں کہ اندر نہیں ہوگا، اور اس کو ہمیشہ کے لیے ایسے معاملات کو دفن کے لیے کرنے کے لیے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک جوڈیشل انکوائری اگر ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. اصل میں جس طرح میں نے کہا کہ ذرا وہ لوگوں کو ڈر بھی رہتا ہے چونکہ پوری ہسٹری رہی ہے نا. تو قادر صاحب یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جماعت کی، پھر میں اظہار صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی جماعت کی سینئر قیادت، آپ لوگوں نے تو سالوں ساتھ کام کیا ہے، ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، حکومت میں رہے ہیں، ذاتی تعلقات ہیں سب کے، تو یہ کیوں نہیں ہوتا کہ دونوں پارٹیز کے جو بڑے ہیں وہ کم از کم بیٹھ کے کچھ تو اصول طے کر لینا؟ یعنی ایک کہ پورے ملک میں انتخابی مہم چل رہی ہے، یہاں اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو اگلے 8 9 10 دن الیکشن والے دن، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مجھ سے سوال ہے. جی بالکل. میں تو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، اور یقیناً ماضی میں جو شہر میں صورتحال رہی ہے تو لوگ خوفزدہ ہے. اور اس کا جوڈیشل انکوائری کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ جس کی بھی غلطی ہے، اور دیکھیں یہ الیکشن کا ماحول ہے، یہ کارکن جو ہے نا وہ چاہے ہمارے ہو چاہے ان کو کوئی قیادت نہیں اکساتے ہیں. یہ جو مجھے جہاں تک اطلاع ہے کہ ہماری پارٹی کے کارکن نے جھنڈے لگائے
اور وہاں MKM کے کارکنوں نے اس کو منع کر دیا. اب جھنڈے لگانے پہ کیا صورتحال ہے ایگزیکٹ تو نہ میں موجود تھا نہ اظہار حسن صاحب موجود تھے وہاں پہ, تو کیا ہوا. اور میں آپ کو دوسرا والا دے رہا ہوں دوبارہ کر کے کہ میرے دائیں ہاتھ پہ 2 منٹ کے فاصلے میں مصطفیٰ کمال صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. صحیح بات. اچھا خواجہ اظہار صاحب ذرا سنیے گا ابھی ایک ظاہر MKM نے اس میں موقف لیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کارکنان سے جھنڈے کے معاملہ ہوا اور پھر اس وقت معاملہ رفع دفع ہو گیا, لیکن پھر وہ لوگ گئے اور پھر واپس آئے اور پھر آ کے فائرنگ کی, جس کے بعد ہی ہوا ہے. اور ناظم آباد میں واقعہ ہوا اور یہ ناظم آباد سے متعلق مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی ایگریسو پریس ٹاک کی ہے. اچھا اب خواجہ صاحب جھنڈے اتارنا تو بالکل غلط ہے, کسی کو کام نہیں ہونا چاہیے, لیکن بلاول ہاؤس سے تشبیہ تو نہیں بنتی نا. ناظم آباد ایک علاقہ ہے, بلاول ہاؤس ایک گھر ہے, تو ناظم آباد میں اگر کوئی پارٹی اور جھنڈے لگا رہی ہے تو اس کا رائٹ ہے, ہر پارٹی کا رائٹ ہے. بلاول ہاؤس یا 90 یا بہادر آباد پہ ہر کسی کو جھنڈے لگانے کا حق نہیں ہے, چونکہ بہادر آباد آپ کا آفس ہے, بلاول ہاؤس ان کا گھر ہے. لیکن ناظم آباد ایک علاقہ ہے جس میں سب کو حق ہے نا, تو وہ بلاول ہاؤس اور ناظم آباد کی تشبیہ بنتی نہیں ہے. مصطفیٰ کمال صاحب وسیم بھائی میرا خیال بڑا غیر ضروری سوال ہے. اچھا میرا خیال ہے بہت غیر ضروری کامنٹ ہے ویسے, لیکن آپ بتائیے. نہیں وسیم بھائی پہلے میری سن لیں. جی آپ کی سن رہا ہوں. آپ پارٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر نہیں ہیں جس کا کارکن شہید ہوا اور جس کا چھٹا کارکن شہید ہوا, یعنی 3 کارکن بلدیہ میں, وہ الزام بھی پیپلز پارٹی پہ, پھر ایک سوراب بورڈ پہ, وہ الزام بھی پیپلز پارٹی پہ ہے, پھر یہ ایک اور کھاتی. جب شہادتیں ہوتی ہیں نا اور ایک اتنے ٹکے بھر کے ایشو پر کہ ہمارا جھنڈا اتار کر اپنا جھنڈا لگانے کے چکر میں ایک ماں کا لختے جگر اس طرح سے جام شہادت نوش کر لے, اور اس کے اندر اگر کوئی تشبیہ دے رہا ہے ناظم آباد بلاول ہاؤس, تو انسانی جان سے بڑھ کر تو کوئی تشبیہ ہے ہی نہیں. وہ جتنی بھی تشبیہ دے وہ چھوٹی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی MKM کو تو 2013 سے 2023 تک تو سب نے نہتہ بھی کرا, ہاتھ پیر بھی مارے, ہر طرح کی پابندی بھی کری. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اسلحہ کس کے پاس ہے, اور یہ 6 کے 6 کارکن MKM کے ہی کیوں مرے ہیں؟ اگر MKM کے کارکن شہید ہوئے تو یہ باقی کیا MKM والوں کو ہاتھ پیر باندھ کر کیا مرنے کے لیے الیکشن میں چھوڑا ہوا ہے؟ یہ سوال میرا ریاستی اداروں سے بھی ہے, پولیس سے بھی ہے, اور عدلیہ سے, الیکشن کمیشن سے بھی ہے. اور دوسری بات وسیم جی بھائی, یہ پیسفل الیکشن ہونے جا رہا ہے, ناظم آباد ہے, لیاری ہے یا نیو کراچی ہے, اجمیر نگری کے علاقے میں نا, میرے اجمیر نگری کے علاقے میں پیپلز پارٹی کے لوگ آ کے میرے جھنڈے اتار رہے ہیں, پولیس گواہ ہے, DSP گواہ ہے, اور اپنے لگا رہے ہیں. کیوں لگا رہے ہو بھائی تم کہیں اور لگا لو, تم برابر میں لگا لو. اور پھر کوڈ آف کنڈکٹ کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں, جس طریقے سے پریس کانفرنس میں سعید غنی سمیت کتنے لوگ اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں, جو کہ الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے. اور کارکن چاہے پیپلز پارٹی کا ہو یا MKM کا ہو, بھائی خون کا رنگ جو ہے نا سب کا ایک ہی کلر کا ہوتا ہے, مائیں سب کی ایک طرح کی ہوتی ہیں, اولادیں زندگیاں ایک طرح کی ہیں. جو شخص بھی اس قسم کی گھناؤنی سازش میں ملوث ہے اور اس کے پیچھے ہمیں پورا یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کے درپردہ عناصر اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. اچھا اب ٹھیک ہے. اب اظہار صاحب ایک تو یہ کہ کارکن تو ظاہر ہے کسی کا بھی اس دنیا سے جائے, جان سے جائے, وہ بہت قابل مذمت بھی ہے, قابل افسوس بھی ہے, اور یہ آپ کا کارکن گیا اور یہ بہت قابل مذمت ہے. پہلا سوال ہی قادم منظور کے ساتھ میں نے کہا کہ بھئی بندہ تو ان کا گیا نا, تو کس نے مارا ہے, یہ بات ہو گئی. یہ اس شہر کی پوری, اور آپ نے 6 کارکنان گنوائے ہیں جس پر پیپلز پارٹی کا الگ موقف ہے, لیکن ظاہر ہے وہ 6 لوگ تو تھے اور یہ ان کا واق مارا ہے نا, بہت ہی افسوسناک, بہت ہی قابل مذمت ہے. اس شہر کی پوری ایک ہسٹری میں رہی ہے کہ جہاں پر دوسری سائڈ کے لوگ بہت مارے جاتے رہے اور وہ آپ لوگوں پر الزام ڈالتے رہے, وہ بھی اتنا ہی قابل مذمت ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو, اس طرز کے ایشوز کو اگر حل کرنا ہے تو ظاہر اس کے لیے وہ ایک سوال تو ہوگا نا کہ کیا ہے. اب اس طرز کے الزامات وہ آپ پر بھی لگاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب آپ لوگوں نے جھنڈے اتارے ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ واقعہ آپ لوگوں کے لوگ ان کی میٹنگ میں گھس گئے تھے, کیوں گھسے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسا اتنے سال آپ نے ساتھ کام کیا, یہ بات چیت کر کے اگلے 9 دنوں کے لیے کوئی رول آف گیم نہیں طے ہو سکتا؟ وسیم یہ سب جو ہے نا ڈرامے بازی 2008 میں ہو چکی ہے. اچھا یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے ڈرامے بازی کی, SP کو لیا, ہمیں لیا, کٹی پہاڑی جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, چیل چوک جا رہے ہیں, اور اس کے بعد 20 بندے پھر مر گئے. یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بھائی جب MKM سے 2013 کراچی بدامنی آپریشن میں یہ کسی جماعت سے پوچھ کے آپریشن ہوا ہے, تب پتا ہے نا کہ اب اسلحہ موجود ہے, تو اسی طرح کا روتلیس آپریشن ان جگہوں پہ یہ ہونا چاہیے جہاں اسلحہ موجود ہے. میری تو براہ راست میرا تو سوال پاکستان رینجر سے, میرا جو سوال عسکری قیادت سے کہ بھائی اسلحہ کراچی میں ہے,
6 एमकेएम के कारकुन शहीद हो गए हैं। तो 2013 का जो कराची बदअमनी के खिलाफ ऑपरेशन था, वो ऑपरेशन क्यों रुक गया है? इन 6 जवानों की शहादत के पीछे जो कातिल इस वक्त भी शहर में दंदला रहे हैं, वो इलेक्शन तक मजीद 6 और मार देंगे। तो मैं तो ये जो मोहम्मद की आपने फार्मूला दिया, ये तो मैं आजमाया हुआ है मुझे, कि वज़ीर आला लेके जा रहे हैं, इधर तस्वीरें खिंच रही हैं, उधर तस्वीरें खिंच रही, दूसरे 20 आदमी और मर गए। और इस बार एक बात और बता दूं, माजी की कराची की खून रेजी को अब कराची की खून रेजी से नहीं मिला सकते आप, क्योंकि जो मेरा कायदाबाद में साथी शहीद हुआ है वो मेरा पठान थे, तीनों साथी। जो मेरा सुराबगढ़ में शहीद हुआ है वो भी पठान था। मेरे तो अब पठान, अभी हजारेवाल, महाजिर सब इस परचम तले कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये जंग अब लिसानी जंग नहीं है, अब ये तो शहर पे नाजायज तरीके से कब्जा करने, एमकेएम को दबाने और अपने लोगों का गुस्सा एमकेएम पे उतार कर लोगों को डराने धमकाने की साजिश है। कहीं 12 बजे के बाद पानी बंद करने की साजिश है, कहीं इस तरह गोलियां चलाकर। अब ये तो टेम्परेचर बहुत फिर बढ़ रहे हैं ना कादिर मंदुखेल साहब, कि उनके कारकुन का चले जाना, जिसमें वो कह रहे हैं कि आप लोग मुलविस हैं, बल्कि वो कह रहे हैं एक नहीं, हमारे पास 6 मिसालें हैं पिछले कुछ महीनों की, जिसमें वो कहते हैं हमारे कारकुन को कौन मार रहा है, जा तो रहे हैं हमारे कारकुन। और उनकी तरफ से भी ये जवाब कि पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का खेल नहीं है और हम इस तरह फिर सिर्फ गोलियां नहीं खाते रहेंगे। ये इसमें सारा पोटेंशियल मौजूद है ना, आप जो कह रहे हैं ना बार बार कि भाई देखें मुस्तफा कमाल साहब पिछली गली में बैठे जलसा करें, कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसा ही रहे, लेकिन इस वाकये में और इन बयानात में पूरा पोटेंशियल मौजूद है ना कि अल्लाह ना करे बात आगे बढ़ जाए। कादिर साहब। वसीम भाई, सबसे पहले तो मेरे मोहतरम इज़हार हसन साहब जो बैठे हुए, इन्होंने बड़ा गेम किया उनके साथ कि सेंट्रल का सीट NA 247 से छीन के और पुराने सीट पे जो चौथे नंबर पे शिकस्त खा के मुस्तफ़ा कमाल साहब वहीं भेज दिया। अब वो मैं ये एक्सपेक्ट करूं, ये कुछ भी नहीं है, ये आखिर में माँ बहन की गालियों पे उतर आएगा, क्योंकि उसको दिन भर जो नजर आएगा यहाँ इनके कॉर्नर मीटिंग में अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद के नारे लगे, उसी रात को 22 लोगों को बंद कराए, मैंने रिहा कराया। अगले दिन इनका एक अकरम कायम खानी साहब है, उसने इनको छोड़ दिए, बोलो भाई ये एमकेएम से ताल्लुक नहीं, ये PhD कैंडिडेट है। अगले दिन उसको बच्चे समेत अगवा कर दिया, वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत करा था। ये रिकॉर्ड की बात है बताओ। और पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा, पिछले इलेक्शन में जब ज़मीनी इंतखाबात में इसने आके पहले हमारे कारकुनों को ज़दकोब किया, उसके बाद आके हमारे दफ्तर के सामने बैठा, मीडिया के सामने, अपने लोगों के सामने, और कहते हैं मैं अपने कारकुन को प्रोटेक्शन के लिए आया हूं। और उसके बाद जो उसने गालियां दिए मुझे और मेरी पार्टी को, जो धमके दिए, हमने सब्र तामुल से काम लिया, क्योंकि हमें पता है कि ये शिकस्त खा रहा है। वो तो कह रहे हैं हमारे लोग मर रहे हैं, छठा बंदा मरा है, उसका क्या कीजिए? वो कह रहे हैं छठा बंदा मरा है ना हमारा। देखिए मैं उसकी तफसील पे नहीं जा रहा हूं। जो मच्छर कॉलोनी में जो बंदे मारे गए वो जमीन के झगड़े पे मारे गए, वो मस्जिद की जमीन पे झगड़े पे मारे गए। और जो बंदा मारा गया ना, वो सिराजी जिसका नाम है ना, वो आप खुद मीडिया से उसका रिकॉर्ड मालूम करें कि बंदा क्या था, माजी में क्या करता रहा। आप खामखाब अपना लेबल लगा के उसको एमकेएम का कारकुन करके, तो वो तो फिर एमकेएम की पुरानी आदत है, वो तो सबको पता है। लेकिन सवाल ये है कि जो इज़हार हसन साहब बता रहे सैयद गनी का, तो ये मुस्तफ़ा कमाल से जो गाली गलोच का धमकियां दे रहे, ये कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट में आता है? अभी 3 दिन पहले डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग हुई थी, सारे पोस्टर हमारे हटा दिए गए, कल फिर लगा दी। मैं कल से डिप्टी कमिश्नर और ACP को मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप इलाके में खौफ फैला रहे, और मेरे साथ इज़हार हसन साहब को मुस्तफ़ा कमाल की जगह शर्त लगा ले, मेरे साथ मुनाजरा कर ले। मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर ये यहां से जीता तो मैं जिंदगी में इलेक्शन का नाम नहीं लूंगा, और अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब को मैंने हराया, माजी में चौथे नंबर पर जाए, इस मरतबा चौथे से भी नीचे नहीं लाया, तो मैं कभी जिंदगी में इलेक्शन का नाम नहीं लूंगा। ये खाबखा की धमकियां, माहौल को खराब करना, किसी और एमकेएम का रहनुमा नहीं आ रहा है, ये वहां जाके पहुंच के हीरो बनने के लिए गाली गलोच धमकियां दे रहे। अरे भाई हमें पता है माजी में क्या करे। 259 लोगों को जिंदा जलाने वालों को आपने पिछले महीने एक्सेप्ट किए कि हमारे कारकुन हमने प्रोटेक्ट करना है। ये बुरी बंद लाशें, ये बत्ती की पर्चियां, ये टारगेट किलर, तो आप अपने मुंह से मान रहे हैं। तो हम ये बीच में PSB बना के अपने आप को शुरफा बने के साबित किए कि, और ये याद है इसी आदमी का अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है, खालिद मकबूल सिद्दीकी रा का एजेंट है, एमकेएम का नाम खत्म आने आया हूं, माजर नाम मिटाने आया हूं। ये किसने कहा? ये इसी मुस्तफा कमाल साहब ने कहा।
آج ایم کیو ایم کے جو پرچم چلے جو نا وہ الیکشن لڑ رہے, آج وہ لوگوں کے پاس عوام کے پاس ساری ویڈیو موجود ہے, چلا رہے لوگ. اظہار صاحب, تو یعنی اب یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے نا آپ کی ویسے جماعت, کہ کم از کم اس طرز کے بیانات نہ آئیں جو کہ مزید ایک ماحول کو کشیدہ بنا رہا ہو, یہ بھی ایک ذمہ داری تو بنتی ہے نا. دیکھیں ابھی جو انہوں نے گفتگو کی, یہ انہوں نے گفتگو آگ پہ تیل ڈالنے کے مترادف کی. انہوں نے بڑی گھٹیا بنے گئے, اور جو مصطفیٰ صاحب کی گفتگو تھی اس سے آگ پہ پانی ڈل رہا تھا, اس سے پیٹرول ڈل رہا تھا. وسیم بھائی, میں پھر یہ دعا کروں گا کہ آپ کے گھر سے کوئی شہید خدا نہ خواستہ نہ ہو, میرے گھر سے نہ ہو. یہ ان کے ماؤں کے آگے اور ان کے باپ کے آگے قاضر مندوخیل صاحب جا کے یہ لب و لہجہ استعمال کریں تو شاید وہ ان کو زندہ جلا دیں. اس شہر میں بہت سارے لوگوں کے گھروں سے بہت سارے لوگ شہید ہوتے رہے, میری گزارش, اور ان کو کوئی آواز بھی نہیں اٹھانے دیتا تھا, جو آواز اٹھاتا اس کو ہی مار دیا جاتا تھا. تو یہ ہوا ہے تو 100 دفعہ قابل مذمت ہے, بٹ یہ لائسنس تو نہیں دیتا اشتعال انگیز بیانات کا. مصطفیٰ بھائی نے جو بات کی ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ جب گھر سے جنازے اٹھتے ہیں تو وہاں جذبات میں پھول نہیں بنتے, یہ ریئیکشن ہوتا ہے, یہ قدرتی ہے. اور ماضی میں جو کہا تھا حسین دہشت گرد ہے, تمہاری بات میں بولا, خاموشی سے سن لو. تمہاری بات میں گفتگو کر رہے مصطفیٰ کمال کے بارے میں ماضی میں کہتے تھے, اس میں ذرا لفظ نہیں بولا یار, تو تم کم از کم تسلی سے سن لو. وکیل بھی ہو, کم از کم صبر تو پیدا کرو اپنے اندر. میں نے کہا مصطفیٰ کمال کی جو بیانات تھے ماضی کے, اس پہ ذرا روشنی ڈالو. ماضی کے بیانات سن لینا میرے سے. ماضی کے بیانات غلام مصطفیٰ کھر کے بھی تھے, شیرازی کے بھی تھے. تمہارے ہوم منسٹر کے بیانات بتاؤں جو آصف زرداری صاحب کے بارے میں کہیں, تمہارے ہوم منسٹر نبیل قبول کے بیانات بتاؤں جو کہیں, اور جو عزیر بلوچ تمہاری پھپھی کا لڑکا تھا جو جیل میں بیٹھا, جس سے سارے تمہارے لیڈر ملتے رہے. نہیں کرو ایسی باتیں میرے ساتھ یار, میں بڑے تحمل سے بات کرتا ہوں, تحمل سے بات کرتا ہوں, میں تحمل سے بات کرتا ہوں, تحمل سے جواب دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہوا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ایم کیو ایم کے بارے میں کہا وہ ذرا جواب کر دینا عوام کے سامنے. ارے میں تمہارے ہی اپنے لیڈروں کے بارے میں بتا رہا ہوں. نبیل قبول نے کتنے بولا کہ نہیں بولا, نبیل قبول نے کتنے بولا کہ نہیں بولا, مہاجر نام ختم کرنے آیا وہ بولا کہ نہیں بولا, یہ بتا دینا ساری باتیں کیوں چھپا رہے ہو. وہی تم وہی نا. اظہار صاحب اچھا ایک منٹ, اچھا یہ قادر صاحب آپ بھی ذرا اپنے میں بات کر لیجیے, اظہار صاحب اپنے بات کر لیجیے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یعنی اگر یہ واقعہ ہوا ہے جو کہ میں یعنی آف کورس قابل مذمت ہے, اور اس شہر میں باقی پارٹیز کے لوگوں کے کا بھی قتل عام ہوتا رہا ہے اور وہ الزام ان کے میں لگاتے رہے, تو پھر بھی ہمیں کوئی ایک ڈیکورم تو برقرار رکھنا پڑے گا. یا پھر جب آپ یہ بیان دیں گے اس کے بعد کہ پھر 30 منٹ کا گیم ہے میرے لیے پیپلز پارٹی, تو پھر تو یہ اس تاثر کو تقویت دے گا نا کہ ملیٹنسی ابھی بھی ہے اس پارٹی میں. وہی بات ہے نا وسیم, بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر سے لگاتار جنازے اٹھ رہے ہوں اور اس کے اوپر منتخل یہ بات کر رہا ہوں, اور بھائی ذوالفقار مرزا نے کپڑے اتارے نا پیپلز پارٹی کے, کپڑے اتارے قرآن سر پہ رکھ کر, تو یہ جا کر اگر یہ بول رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال نے کیا کہا تو پہلے ذوالفقار مرزا سے نمٹ لو نا جا کر. تمہاری حکومت میں شامل جتنے ایم پی اے پی ایم ایل این سے آئے ہیں ان کے پرانے بیانات سن لو نا, کیا کیا بولا انہوں نے. تو میں یہ باتوں میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں. اس وقت ان کا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے, ان کا لب و لہجہ صبر والا ہونا چاہیے, ان کے لب و لہجے میں یہ چھچوراپن بےہودگی نہیں ہونی چاہیے. 6 ساتھی شہید ہو گئے, آپ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال وہاں پھول لے کے کھڑے ہوں. 6 ساتھی شہید ہو گئے, آپ کہیں مصطفیٰ کمال اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں. اگر جواب میں ہم نے بھی اسے مارے ہوتے پھر تو وسیم مدامی تم ہمیں کٹہرے میں کھڑے کر دیتے. ارے منہ سے جذبات کا اظہار ہی کر رہے ہیں نا, غصے کا اظہار کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کے الفاظ ہی وہ لیڈ کرتے ہیں نا آگے واقعات کو. تو بہرحال یہ کوئی لائسنس تو نہیں مل سکتا نا کہ اس کے بعد ایک آپ جج بنے پہلے کس نے مارا ہے, پھر آپ آگے بڑھیں, پھر آپ کہیں 30 منٹ کی یہ پارٹی گیم ہے میرے لیے. تو یہ بیان تو وہ نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا کارکن جو مارا گیا وہ غلط ہوا, وہ بہت غلط ہوا ہے, وہ میں نے پہلے ایسی بات کی ہے. لیکن اس کا تھوڑی کہ آپ کہیں کہ میں جو بھی چاہوں کہوں گا وہ کروں گا. آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کل 3 ساتھی ہمارے اور مارے جائیں تو آپ اس پہ پھر یہی بات کریں. اللہ نہ کرے مارے جائیں, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. آپ نے خرچ کیا ہے نا, یہ تو آپ نے خرچ کیا ہے نا اظہار صاحب. بھائی جان جذبات میں آپ جو ہے نا میری موت کو رائے کا نہ دیں, میرے 3 ساتھیوں کو میرے اسٹیٹمنٹ سے تشبیہ نہ دیں. میں تو اس وقت ان کے گھر والے تو اس وقت آسمان ان کے اوپر تو قیامت صغریٰ برپا ہے, ان کے دلوں سے پوچھیں. اظہار صاحب پھر بات سے بات نکلتے بہت آگے چلی جاتی ہے نا. اسی پیپلز پارٹی کو آپ قاتل اعلیٰ کہہ کے اس کے اتحادی بن جاتے ہیں. تو تب میں تو نہیں کہتا کہ آپ قاتلوں کے ساتھ مل گئے. تو ایک سوال کو آپ بات کو اتنا آگے نہ لے کے, میں پوچھا ہی سوال بیٹھا ہی سوال پوچھنے کے لیے نا, ان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ بندہ کس نے مارا, آپ سے پوچھوں گا کہ بیان کی تشریح کیا ہے. تو آپ تو ان کو قاتل کہہ کے اور کل پھر مل جائیں گے. تو میں تو نہیں کہتا کہ آپ قاتلوں کے ساتھ مل گئے. تو سوال کو انٹرپریٹ نہ کریں. اللہ کا شکر ہے
میرے دروازے پہ یہی آئیں گے, میں کبھی نہیں گیا ان کے دروازے پہ. اور آپ پھر ان کو ہاں کہہ دیں گے جن کو آپ آج قاتل کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں کہہ دیں گے, قاتل نہیں ہے کیا, پھر قاتل ختم ہو جائیں گے کیا؟ یہ کہ آپ میرے 6 ساتھیوں کے قتل کو میں کہہ رہا ہوں آپ کے 6 ساتھیوں کے قاتلوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. آپ کہیں میں 6 ساتھیوں کے قاتلوں پہ زندگی بھر اتحاد نہیں کروں گا, کہیے, چلیں بسم اللہ کہیے نا, کہیے یہ 6 لوگوں کے قاتل ہیں, میں زندگی بھر اتحاد نہیں کروں گا, ان سے کہیے. میں کہتا ہوں لعنت ہو آپ کے 6 ساتھیوں کے قاتلوں پر. بتائیے وہی چینل چلانے میں اور پولیٹیکل پارٹی کے شہر میں مفاہمت کی پالیٹکس میں فرق ہے نا. تو آپ کریں تو مفاہمت اور میں سوال کروں تو یہ الگ بات ہے. آپ کریں تو آپ آج قاتل کہہ کے کل مفاہمت کر لیں تو کل بیٹھے تو مفاہمت ہے. میں سوال نہ کروں, سوال کرنے کی تو اجازت دینا, سر سوال ہی کر رہا ہوں میں. پہلے آپ سے تم پر آئے, اب شاید تو پر آ جائیں گے, مطلب یہ تو نہ کہہ رہے, سوال ہی پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. نہیں, میں نے مندو کھیل کو تم کہا, آپ کو نہیں کہا. آپ نے مجھے بھی کہا ہے, اور آپ نے شروع یہاں سے کیا کہ بڑا ہی بے تک کا الگ سا سوال ہے, فضول سوال ہے, تو آپ یہ تو نہ کیجیے, سوال کرنے ہی بیٹھا ہوں نا, اتنی تو اجازت دینا سرکار. یہ وسیم ایسے نہیں ہوتا یار. دیکھو یہ نہیں ہوتا, اگر میں یہ کسی سوال کو بے تک کا کہوں تو وہ کوئی صحافت کے منافی نہیں ہے, یہ میرا رائٹ ہے یار. اسی طرح میرا رائٹ ہے کہ میں سوال کروں, تو آپ سوال پر سوال اٹھا رہے ہیں سوال کا جواب دینے کے بجائے. تو مسئلہ یہ کہ میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں, آپ کے پاس آئینی کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھوڑی ہے کہ میں سوال ہی نہ کروں. صرف آپ سوال کریں کیونکہ آپ چینل پہ, آپ نے مندو خیل صاحب کی ساری بات کو اپنے سے ذاتی اینیموسٹی میں تبدیل کر دیا. جو آپ نے بات مجھے کہی ہے, میں اسی کا جواب دینے کا حق رکھتا ہوں, میں نے وہی جواب دیا ہے. کوئی اینکر بھائی دیکھو, جب اینکر پولیٹیسائز ہوگا, جب اینکر میرے دل کو تکلیف دے گا تو اینکر میں بھی بیٹھا ہوں شو میں. چلو اب آپ کا یہ جواب ہے کہ اینکر پولیٹیسائز, ٹھیک ہے, چلیں. یہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے مجھے سوال ٹھیک نہیں کیا. مصطفیٰ بھائی نے اگر میں اگلی دفعہ آپ سے سوال نامہ مانگ لوں گا, وہ سوال کر لوں گا آپ سے. سر میں نے کوئی کامنٹ نہیں دیا, اینڈ آئی ہیو آل دی رائٹ ٹو آسک اینی کوسچن. آپ اگر اس پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں تو پھر میں کیا کروں اس پہ. آپ میں اور مجھ میں میڈیا میں کوئی زیادہ تجربے کا فرق نہیں ہے نا, تو یہ مجھے نہ کہیں پلیز یار. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں, میں بھی شو میں بیٹھا ہوں. مصطفیٰ بھائی کے جذبات کو, ساتھیوں کی شہادت کے اوپر آپ یہ ضرور کریں کہ بھائی یہ جذبات ہوتے ہیں لوائقین کے, آئندہ ایسے واقعات نہ ہو. یہ کامنٹ آپ کریں گے, میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے. اظہار صاحب یہ آپ کریں گے, چونکہ نمائندہ ایم کیو ایم آپ ہیں, میں نہیں ہوں. میں سوال کروں گا, اس کا جواب میں آپ یہ کہیں گے, یا جو بھی کہنا چاہیں گے وہ کہیں گے. وسیم, پڑی ہوئی لاش ہو سامنے, جوان لاشا ہو, اس کے اوپر کوئی غم و غصے میں کچھ بھی کہا, اس کا مطلب اس پر پہلا سوال ہی سیگمنٹ میں یہ ہوا ہے کہ بھائی یہ بندہ کس نے مارا, ایم کیو ایم کا مارا, پیپلز پارٹی نے نہیں مارا, تو کس نے مارا, یہ پہلا سوال ہی ہوا ہے. تو یہ ہوگا نا قادر صاحب فائنل جواب میں کنکلوڈ کرنا ہے. یہ تو آپ کو نہیں کہنا نا, آپ نہیں کہہ سکتے, یہ تو میں الزام لگا رہا ہوں. یہ تو میں نے ان سے بھی سوال نہیں کیا, ان پر الزام نہیں لگایا, ظاہر ہے میں ہوتا کون الزام. میں تو لگاؤں گا نا, میں نے آپ کا رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے. فائنل ورڈ قادر صاحب 1 منٹ رہے گا. جی قادر صاحب. جی وسیم بھائی, میں نے تو پہلے ہی کہا کہ افسوسناک واقعہ ہے, اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. اظہار الحسن صاحب بھی وکیل ہے, وہ مائک پہ اسٹیج پہ ڈاکٹر عاصم کا نام لے کے ایف آئی آر کاٹو, یہ اپنا کیس کمزور کر رہے ہیں. دوسری بات, میں نے سوال چھوڑا جب مصطفیٰ کمال صاحب نے الطاف حسین کو دہشت گرد کہا, ایم کیو ایم کو راک ایجنٹ کہا, خالد مقبول صدیقی کو ماجر نام ختم کرے.